بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کسی کا قول ہے کہ نظام کفر تو چل سکتا ہے لیکن نظام ظلم نہیں چل سکتا۔ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر ظلم ہو، ناانصافی ہو، امیر کے لیے الگ قانون ہو، غریب کے لیے الگ قانون ہو، امیر جرم کر کے بھی دندناتا پھرے اور غریب جرم کیے بغیر بھی سلاخوں کے پیچھے ہو جائے، اور امیر کا پیسہ وہ سب کچھ کرا دے اور غریب کی غربت اسے انصاف نہ دلا سکے، تو ایسے معاشرے، ایسی قومیں، ایسے ملک یہ تباہ ہو جاتے ہیں اور وقت نہیں لگتا۔ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے، ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں، اور پاکستان ایک عجیب، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں اپنے پچھلے 75 سال کے اندر کہ کتنی ناانصافیاں اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں، کتنا اس ملک کو لوٹا گیا ہے، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ طاقتور جسٹس منیر نے کہا تھا کہ بھائی بس جو پاور جس کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا آ گیا تو حکومت بھی اس کی، اور پہلا ماشاء اللہ اس نے اپروول دے دی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ تو تب سے لے کر آج تک ان ون وے اور دا ادر یہ پاکستان کے اندر وہی ڈنڈا، وہی قانون، وہی لاجک، وہی چیز پاکستان کے اندر چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے۔ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت دے دی جاتی ہے ایک مجرم کو، اور وہ علاج کے لیے باہر چلا جاتا ہے، اور جو ضمانتی ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اور یہ تاریخ انسانیت کا ایک انمول ترین یونیک قصہ ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امن ہو اور معاشرے کے اندر سکون ہو اور معاشرے کے اندر پینک نہ ہو اور پولرائزیشن نہ ہو اور معاشرہ سکون سے رہے، صوبے سارے اطمینان سے رہیں، لوگ سارے سکون سے رہیں، معاشی استحکام ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاشی استحکام تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب جو ہے نا ایک سیاسی ملک کے اندر جو ہے نا وہ استحکام ہو، اور سیاسی استحکام اس وقت ہوتا ہے جب یہ ظلم کا معاشرہ نہ ہو، جب انفرادی اجتماعی لحاظ سے ملک کے اندر ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر ایک عدم استحکام شروع ہو جاتا ہے، اور یہی بڑھتے بڑھتے پھر سیاسی عدم استحکام تک پہنچتا ہے، اور جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، ان دی اینڈ معاشی عدم استحکام، اور اس کے بعد پھر معاشی عدم استحکام کے بعد ایک پینک ہونا شروع ہو جاتا ہے پبلک کے اندر، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد ایک لاسٹ سٹیج تک یہ پبلک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ہوش کے ناخن نہیں لیے جاتے جب، تو پھر یہی چیز آگے جا کر انتہائی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کی ایک ریسنٹ مثال جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں سری لنکا کے اندر اس کی کیا ہوا، کہ جب وہ بیریئر کراس ہوا، عوام کا جواب دے گیا ان کا صبر کا پیمانہ، تو پھر ہر چیز کو پبلک پھر اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہے،
جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو تو پھر روڈوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں پھر انصاف ہوتا ہے، اور پھر پبلک انصاف کرتی ہے۔ جب اس انصاف کے نمائندے، انصاف دینے والے بک جاتے ہیں اور ان کے قلم اور ان کی فیصلے برائے فروخت ہوتے ہیں، تو پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر، معاشروں کے اندر، کہ پھر جو ہے نا چوکوں چوراہوں کے اندر جو ہے نا وہ عدالتیں لگتی ہیں۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پاکستان اس وقت بالکل بہت قریب پہنچ چکا ہے اس سٹیج کے، کہ اب اگر مزید یہاں پر عدم استحکام اور ظلم برقرار رہتا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب یہاں پر بھی فیصلے سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں ہوں گے، اور عدالت کون لگائے گا؟ عدالت پھر پبلک لگائے گی، غریب عوام عدالت لگائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ ہوں گے اور ظالموں کے گریبان ہوں گے، اور ظالموں کو چھڑانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت بھی درمیان میں نہیں آئے گی۔ تو ڈریں اس وقت کے آنے سے پہلے۔ السلام علیکم۔